بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا دوست انس اور آج پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اور تمہیں جو مصیبت، دکھ اور پریشانیاں پہنچی وہ اس کے سبب سے ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو بے شمار خطاؤں، غلطیاں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مسلمان اپنے مصائب میں جکڑے ہوئے ہیں اور بے شمار مسائل کا شکار ہیں، مگر کافر اور مشرک خوب مزے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اپنے بندوں کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے ہی بنائی ہے۔ ہم اپنے ملک کا حال ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی کس قدر ناراضگی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل و غارت کری ہے، بم دھماکے ہیں، لوٹ مار ہے، چوری ڈکیتی تو انتہا ہے۔ ہمیں اپنے ان اعمال پر دھیان دینا ہوگا جنہوں نے ہمیں مصائب و آلام میں پھنسا رکھا ہے، دکھ اور مصیبت لانے کا سبب ہیں اور دنیا میں ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور سکون سے زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مختلف قوموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے جو عذاب آئے ان کا ذکر کر کے ہمیں بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ تم میری نافرمانی نہ کرنا اور میرے احکام پر جو میرے حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تعلیم فرمائے اور ان کو مانتے رہنا اور ان پر عمل کرتے رہنا تاکہ امن سے رہ سکو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال کے قریب عمر ملی۔ آپ 950 برس تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام سناتے رہے اور عمل کرنے کی تلقین فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہے اور نصیحت کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے لوگ اتنا ہی ان سے دور بھاگتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ان کے کان میں نہ پڑے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے نافرمان لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے اور اللہ کے سوائے انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہیں پایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نافرمانی کے سبب عذاب آیا۔ قوم عاد بڑی طاقتور اور شاذور تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس کا حکم ماننے کے لیے سمجھایا، مگر وہ نافرمانی سے باز نہ آئے اور کہنے لگے، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اسے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ انہیں عذاب کس وجہ سے آیا۔ جھٹلایا عاد نے تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے فرمان۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، جو عاد ثانیہ بھی کہلاتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے، کیا ہم اپنے جیسے ایک آدمی کی تابعداری کریں؟ جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا؟ بلکہ یہ سخت جھوٹا اترونا ہے، ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ تو اے صالح علیہ السلام تو راہ دیکھ اور صبر کر اور انہیں خبر دے دے کہ میں پانی ان میں حصوں سے ہے، ان حصوں میں سے ہے یہ پانی، ہر حصہ پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی چیخ کاٹ دی۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے فرمان۔ بے شک ہم نے ان پر ایک چنگاڑ بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس، سوکھی روندی ہوئی۔
گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کو توبہ کی نیت سے پڑھنا ضروری ہے، اور توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں: پچھلے کردہ گناہوں پر شرمندگی، فی الحال گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ جب بندہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے گا تو یہ بتائی ہوئی حدیث سے وہ انشاءاللہ فائدہ حاصل کرے گا۔ کفر اور شرک صرف استغفار کرنے یا صرف توبہ کرنے کے لیے معاف نہیں ہوتے، بلکہ کفر اور شرک سے معافی کے لیے اللہ تعالیٰ جل موجدہ الکریم کے حضور سچے دل سے توبہ کرنے کے ساتھ نئے سرے سے دوبارہ ایمان لانا ضروری ہے۔ حقوق العباد بھی خالی توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ حق داروں کا حق ادا کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک استغفار کا جامع کلمہ یہ ہے کہ آدمی یوں کہے، اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی ولا یغفر الذنوب الا انت ای ربی فاغفر لی۔ سید شداد بن اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں کلمہ توحید پر قائم ہوں، اور جہاں تک میں طاقت رکھتا ہوں تیرے وعدہ پر ہوں۔ میں نے جو گناہ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اقراری ہوں، پس میرے گناہ کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مسلم۔ اے میرے پروردگار، میری توبہ قبول فرما لے، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حاجت و دلیل کو باقی رکھ، میری زبان سچی بنا، میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے کی سیاہی نکال دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابن ماجہ۔ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ جاوید ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ، میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے، اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔ جابر بن عبداللہ حاکم۔ کیا پتہ جس کے لیے تم مایوس ہو وہ بھی تمہارے لیے مایوس ہو، کیا پتہ جس دعا کے لیے تم ہاتھ اٹھائے ہو وہ دعا تمہاری ایک دعا کی قبولیت سے دور ہو، کیا پتہ جدھر تم نے ہار مان لی ہے وہیں تمہاری کامیابی ہونی ہو۔ اللہ سب سے پہلے انسان کو آزماتا ہے، پھر اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک جب چاہے کن کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب چاہے انسان کو تھوڑی دیر اور سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ انسان کی دعاؤں میں دیری کرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے۔ اس کا اصل حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ جسے اللہ پسند کر لیتا ہے، اللہ اس کی قبولیت کا وقت تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے تھوڑی دیر اور سنتا رہے، کیونکہ انسان کے فیصلوں سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کر لے۔
بہت مشکل ہوتا ہے اللہ پاک کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، لیکن حقیقت میں اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ معجزے انسان کے لیے ہی ہوتے ہیں، معجزے صرف ہمارے نبیوں کے لیے نہیں تھے، یہ معجزے عام انسانوں کے لیے ہی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت معجزے کا اظہار اسی لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہر انسان بے صبر ہے، اور ہماری بے صبری کی وجہ سے بہت کم معجزات بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں، اور بہت کم معجزات ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اپنی بے صبری۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں، لیکن یہ ہم ہی ہیں جو بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتے اور ہار مان جاتے ہیں اور دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دنیا والے تو ایک دفعہ تمہاری مدد کر دیں گے اور یا دوسری دفعہ تیسری دفعہ وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، لیکن جب اللہ کی طرف ہم آتے ہیں، اس کی طرف ہم بار بار آتے ہیں، حالانکہ ہم اس کے باتیں بھی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ہم اس کی چوکھٹ پر جاتے ہیں تو ہمیں وہ سن لیتا ہے، اور جتنی بار جاتے ہیں وہ سنتا ہے، اور جتنی بار توبہ کرتے ہیں وہ قبول بھی کرتا ہے۔ تو مانگو اس رب سے جو عطا کرنا چاہتا ہے، اس سے نہ مانگو جو ایک یا دو دفعہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ تمہاری ہر بار مدد کرتا ہے، غلامی صرف اللہ کی۔ جو سکون تمہیں اپنے رب کو اپنی بات بتا کر ملتا ہے وہ کسی عام انسان کو بھی بتا کر نہیں ملتا ہوگا، اور جو سکون تمہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے ملتا ہوگا وہ کسی عام انسان اپنے پسندیدہ بندے سے بھی مل کر نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اسی لیے تنہائی میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ جب تمہیں راتوں کو نیند نہ آئے، جب تمہیں راتوں کو سکون سے نیند نہ ملے تو سمجھ لو اللہ سے بات کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ پاک تمہیں نیند سے غافل اسی لیے نہیں کرتا کہ تم پریشان ہو جاؤ، کہ تمہیں تکلیف ملے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیند سے غافل اسی لیے کرتا ہے کیونکہ رات کا وقت صحیح مقرر ہوتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے کا۔ ویسے تو اللہ سے باتیں کرنے کا ہر وقت مقرر وقت ہوتا ہے، لیکن جو ٹھیک مقرر وقت ہے اگر دیکھا جائے سب سے بہتر وقت جو ہے وہ رات کا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں نیند سے غافل کرتا ہے تاکہ تو میرا بندہ مجھ سے کچھ دیر باتیں کرے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے کن کے دروازے کھول رکھے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے کن کا ٹائم مختصر وقت کے ساتھ ہے۔ کسی کا وقت مختصر ہے اور کسی کا وقت بہت لمبا ہے، سب کے مختلف وقتوں میں تقسیم ہیں کن کے دروازے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت جلد عطا کر دیتا ہے اور کسی کو بہت دیر سے۔ اللہ پاک تو ان کو بھی عطا کر دیتا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کسی نے آج تک اللہ کا نام بھی نہیں لیا ہوگا، اللہ پاک تو ان کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ تم تو اس کو ماننے والے ہو، کیا وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ جب اللہ پاک منافقوں کو عطا کر سکتا ہے تو تم تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو، اللہ پاک کے تم خاص چنے ہوئے بندے ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ جب تمہاری دعاؤں میں دیری ہونے لگے تو سمجھ لو اللہ پاک نے تمہارا سننا پسند کر لیا ہے۔ اللہ پاک تمہارا سننا پسند کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ پاک تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے بہت قریب ہے، اور اللہ پاک تم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پھر تم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے۔ اللہ تمہیں بے حد سننا پسند کرتا ہے، اور بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے اور اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کن کے دروازے بھی ان کے لیے کھولتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دل سے، نیت سے اور یقین سے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں۔ جو اللہ پاک پر توکل رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے کن کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے، اور جب انسان کو اللہ پاک پر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دعا قبول کر لے گا تو پھر سمجھ لو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب
जज़ाक अल्लाह। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह से तवक्को हूँ कि जो लोग मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फ़रमाए। जो लोग दुख तकलीफ़ बुरे हालात से गुज़र रहे हैं अल्लाह पाक कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक गैब से मदद अता फ़रमाए इनकी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बारगाह में मैं तवक्को हूँ। सोशल मीडिया पर दोस्तों एक दूसरे को ताने मारना, एक दूसरे को गालियाँ देना, अल्लाह पाक इनको हदायत नसीब अता फ़रमाए। अल्लाह इनकी गैब से भी मदद अता फ़रमाए। हम तो दोस्तों एक दूसरे को दुआ दे सकते हैं या सब्र से काम ले सकते हैं। दोस्तों एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे को बुरे अल्फाज से पुकारना, किसी इंसान को खुश करने के लिए हम एक अपने दीन के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला इनको भी हदायत नसीब अता फ़रमाए। अल्लाह पाक इनको अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर हम एक दूसरे को बहुत गालियाँ देते हैं तो दूसरे का दिल नहीं दुख रहा, दूसरा भी खुश हो रहा है, तो दोस्तों इस चीज़ के तो गुनाहगार आप दोनों होंगे। सुनने वाला अगर गालियाँ नहीं देता जवाब में तो उसकी तो बख्शिश हो जाएगी, वो बच जाएगा। लेकिन अगर गालियाँ देने वाला खुशी से दूसरों को खुश कर रहा है और दूसरे का दिल तोड़ रहा है, दूसरे का दिल तोड़ रहा है कि इसको तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है, दोस्तों गालियाँ देने वाला दुनिया में तो खुश हो जाएगा उसको गालियाँ देकर, लेकिन हकीकत में उसे ये नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। हकीकत में उसके जितने भी गुनाह हैं, सुनने वाले के जितने भी गुनाह हैं, अल्लाह पाक ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और अल्लाह ताला ने जो गालियाँ देने वाला है अलबत्ता उसके गुनाहों में इजाफ़ा हो जाएगा, और जो गालियाँ सुनने वाला है अल्लाह ताला लेकिन गालियाँ सुनकर सब्र करेगा तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उसके ऐसे ऐसे गुनाह झड़ जाएंगे कि उसको इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर मुसलमान को एक कांटा भी लगता है तो उस पर भी उसका गुनाह माफ़ होता है। और इसके साथ ये भी फ़रमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, वो मीज़ान में देखेगा इतनी नेकियां होंगी कि वो हैरान हो जाएगा कि मैंने तो इतनी नेकियां की नहीं, तो मीज़ान में इतनी नेकियां कैसे आ गई, मैंने तो इतने सवाब कमाए नहीं, तो इतना सवाब और इतनी नेकियां कैसे आ गई। तो उसको बताया जाएगा कि फ़लाँ मौके पर तुम्हें किसी शख्स ने बुरा भला कहा था, फ़लाँ मौके पर तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हुआ था, तुमने सब्र किया, फ़लाँ मौके पर तुम्हें कांटा लगा तो तुमने सब्र किया। इस पर भी इन लोगों के गुनाह माफ़ होते हैं। जो मोमिन सच्चा मोमिन है, सब्र करने वाला, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह पाक इनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है और मीज़ान में इनकी इतनी नेकियां हो जाती हैं कि ये लोग, जब वो शख्स मीज़ान में अपनी नेकियां देखेंगे कि जब भी कि उनके गुनाहों का पलड़ा ज़्यादा था, लेकिन मीज़ान में नेकियों का पलड़ा कैसे ज़्यादा हो गया, तो जब उसे बताया जाएगा कि तुम्हें फ़लाँ मौके पर मुसीबत पहुंची, फ़लाँ मौके पर तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हुआ, फ़लाँ मौके पर तुम्हें कांटा चुभा, फ़लाँ मौके पर तुम्हें किसी शख्स ने बुरा भला कहा और तुम्हें वो तकलीफ़ हुई और तुमने सब्र किया, तो इस वजह से हमने तुम्हारी सब नेकियों में इजाफ़ा कर दिया। तो यकीन करें उस शख्स की यही ख्वाहिश होगी कि काश अल्लाह ने मुझे सारी ज़िंदगी मुसीबतों में ही रखा होता, मेरे ऊपर कोई मुसीबत हटी ना होती और मेरे मीज़ान में इतनी नेकियां हैं। जो सब्र वाला अमल है वो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है आगे, सब्र के से बढ़कर कोई नेकी नहीं। तो दोस्तों हर वीडियो में मैं एक बात ज़रूर शेयर करता हूँ आपके साथ कि सब्र के साथ आप काम लोगे तो अल्लाह पाक आपका साथ देगा। तो तवक्कल रखो अपने अल्लाह पर, वो मौज़ात भी सब्र वालों के साथ जल्दी करता है। जो लोग सब्र रखते हैं, जिस पर अल्लाह को नाज होता है कि ये मेरा बंदा सब्र वाला है, अल्लाह पाक उसको बहुत जल्द उसके साथ मौज़ात अता कर देता है। और मिरेकल भी इन लोगों के लिए होते हैं जो सब्र वाले होते हैं। अल्लाह पाक सबको सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए।
لہٰذا اگر مسلمان ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پریشان ہونے والے کو یہی کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہونا، تمہارے ساتھ اگر یہ لوگ نہیں تو تمہارے ساتھ میں ہوں، اور اس کے بدلے میں میں نے تمہارے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جس کی تمہیں طلب تھی کہ کاش یہ معاف ہو جائیں، جس کا ناممکن تھا، اللہ نے وہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اگر تم قرض دار ہو تو بے شک قرض کی ادائیگی تب تک معاف نہیں ہے جب تک تم ادا نہیں کرو گی، اللہ تعالیٰ تمہارا دنیا میں ہی وسیلہ بنا دے گا، وہ تمہاری قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ملا ہوگا۔ جزاک اللہ، ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں اور ہمارا چینل ہماری تسلی کے لیے سبسکرائب کر لیں۔